وہ مسافر جو فرشتہ تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جو بظاہر آباد، خوشحال اور روشن تھا، مگر حقیقت میں اس کے دل سخت اور دروازے بند ہو چکے تھے۔ یہ کہانی ایک مسافر کی ہے جسے لوگ عام انسان سمجھتے رہے، مگر دراصل وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ شاید ایک فرشتہ۔ یہ کہانی مہمان نوازی، رحم، غرور اور اللہ کی خفیہ تدبیر کی داستان ہے۔ ناران پور ایک بڑا اور مصروف شہر تھا۔ اونچی عمارتیں، کشادہ بازار، روشن گلیاں اور دولت کی چمک ہر طرف نظر آتی تھی۔ یہاں کے لوگ خود کو عقل مند، ترقی یافتہ اور ہوشیار سمجھتے تھے، مگر اس چمک کے پیچھے ایک اندھیرا بھی تھا، دلوں کی تنگی، خود غرضی اور بے حسی۔ شہر کے امیر لوگ اپنی دولت پر نازاں تھے، متوسط طبقہ دوڑ میں لگا ہوا تھا، اور غریب لوگ خاموشی سے زندگی کا بوجھ اٹھائے چل رہے تھے۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی، الا یہ کہ وہ فائدہ دے سکے۔ ایک شام جب سورج سرخ روشنی بکھیرتا ہوا ڈوب رہا تھا، شہر کے دروازے پر ایک مسافر نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چہرہ گرد آلود، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس کے قدم آہستہ تھے، جیسے وہ جلدی میں نہ ہو، مگر اس کی نظریں ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسافر شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے ایک بڑے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، ایک خوش لباس آدمی باہر آیا۔ مسافر نے نرمی سے کہا، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کیا ایک وقت کی روٹی مل سکتی ہے؟ آدمی نے مسافر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، ناک سکوڑ اور دروازہ بند کر لیا۔ مسافر خاموشی سے اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رات گہری ہوتی گئی اور مسافر ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاتا رہا۔ کہیں سے جواب آیا، یہاں وقت نہیں، ہم غریبوں کو نہیں رکھتے، کل آنا۔ کچھ نے دروازہ کھولے بغیر ہی انکار کر دیا، کچھ نے طنز کیا، کچھ نے حقارت سے دیکھا، مگر مسافر کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ مایوسی، صرف صبر۔ بازار بند ہو چکا تھا، گلیاں سنسان ہونے لگیں، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ مسافر کے قدم آہستہ مگر پرعزم تھے۔ شہر کے ایک کونے میں کچی اینٹوں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک غریب بیوہ رہتی تھی، اس کا نام عائشہ تھا۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ عائشہ کے پاس دنیا کی دولت نہ تھی، مگر اس کے دل میں ایمان اور رحم تھا۔ اس رات اس کے گھر میں صرف 3 روٹیاں تھیں، 2 بچوں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ چونک گئی۔ اس وقت کوئی کیوں آئے گا؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی مسافر کھڑا تھا۔ بی میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، اگر ممکن ہو تو ایک روٹی دے دیں۔ عائشہ نے پیچھے دیکھا، بچے سو رہے تھے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرا کر بولی، اندر آئیے۔ اس نے بچوں کے حصے کی ایک روٹی اور اپنی روٹی مسافر کو دے دی اور خود پانی پی کر سو گئی۔ مسافر نے روٹی لی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دعا دی، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عائشہ مسکرا دی۔ اگلی صبح نوران پور کے لیے قیامت جیسی تھی۔ شہر میں شدید آندھی اور زلزلے کے جھٹکے آئے۔ کئی عمارتیں گر گئیں، بازار تباہ ہو گئے، امیروں کے محل ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے، چیخ و پکار ہر طرف تھی۔ مگر ایک بات عجیب تھی، شہر کے اس کونے میں جہاں عائشہ کا چھوٹا سا گھر تھا، کوئی نقصان نہ ہوا۔ لوگ حیران تھے، کیوں صرف یہی گھر محفوظ رہا؟ کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ کل رات ایک مسافر اسی گھر میں گیا تھا۔ شہر کے عالم دین نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تمہارے دروازے بند تھے، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ عائشہ کو بعد میں خواب میں وہ مسافر نظر آیا۔ اس کا چہرہ نور سے بھر گیا تھا۔ اس نے کہا، میں مسافر نہ تھا، میں تمہارے عمل کی گواہی تھا۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی زبان پر شکر تھا۔ نوران پور کے لوگوں نے اپنی غلطی مان لی۔ انہوں نے دروازے کھول دیے، دل نرم کیے، غریبوں کی مدد شروع کی۔ شہر بدلنے لگا۔ عائشہ کا گھر آج بھی قائم ہے، ایک مثال، ایک نشان۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی آزمائش کبھی انسان کی صورت میں آتی ہے، کبھی مسافر کے روپ میں۔ جو دروازہ کھولتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے۔